أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين صدق الله مولانا العلي العظيم وبلغنا نبيه ورسوله الكريم مالک یوم الدین، مالک ہے جزا کے دن کا۔ حضرات محترم، اللہ رب العزت نے سورت مبارکہ کی ابتدا میں یہ دعویٰ فرمایا کہ الحمدللہ، کہ ساری تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں، کارسازی والی ساری صفات اللہ ہی کے لیے ہیں، تمام صفات الوہیت اللہ ہی کے لیے ہیں۔ یہ دعویٰ ذکر ہوا، اور پھر جیسا کہ گزشتہ دروس میں واضح کر چکا کہ لفظ اللہ کے اندر پہلی دلیل بھی آ گئی کہ اللہ رب العزت کا وصف مشہور مراد لیں تو مفہوم یہ بنے گا کہ جب خالق اللہ ہی ہے تو پھر تعریفیں اللہ ہی کی ہونی چاہیے۔ پھر دوسری دلیل آ گئی رب العالمین، کہ جہانوں کا رب اللہ ہے تو پھر ساری کارسازی والی صفات اسی کے لیے ثابت ہونی چاہیے۔ پھر تیسری دلیل آ گئی کہ الرحمن الرحیم، جب ہم اسی کی رحمتوں سے مستفید ہو رہے ہیں تو پھر صفات الوہیت بھی اسی میں ماننی چاہیے۔ اب یہ چوتھی دلیل آ گئی کہ مالک یوم الدین، جزا کے دن کا مالک بھی وہی ہے۔ اس دنیا کے اندر جو کچھ بھی کسی نے کر کے جانا ہے تو اس کا سارا حساب و کتاب لینے والا وہی ہے، اسی کی بارگاہ میں پیش ہونا ہے۔ تو جب حقیقی حکمران وہی ہے کہ جس کی بارگاہ میں سب نے پیش ہونا ہے تو پھر مان لینا چاہیے کہ کارسازی کے اختیارات رکھنے والا وہی ہے۔ تو بہرحال یہ چوتھی دلیل بنی۔ اس میں الدین کا جو لفظ استعمال ہوا ہے، قرآن حکیم میں الدین کا لفظ بعض اوقات پوری شریعت اسلامیہ کے لیے استعمال ہوا ہے۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 19 ہے۔ اللہ اکبر، صفحہ نمبر 48 ہے میرے پاس۔ اللہ فرماتے ہیں ان الدین عند اللہ الاسلام، بے شک دین اللہ کے نزدیک اسلام ہی ہے۔ تو یہاں پر دین کا لفظ جو ہے یہ پوری شریعت کے لیے استعمال ہوا ہے۔ اس کے بعد اسی سورہ آل عمران کی آیت نمبر 83، صفحہ نمبر 55 کا آخر ہے میرے پاس۔ اللہ فرماتے ہیں افغیر دین اللہ یبغون، کیا وہ اللہ کے دین سے ہٹ کے چاہیں گے؟ تو یہاں پر بھی دین سے مراد جو ہے وہ پوری شریعت اسلامیہ ہے۔ پھر اس سے اگلا صفحہ آ جائیں
آیت نمبر 85 اللہ فرماتے ہیں کہ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، جو اسلام سے ہٹ کے کوئی اور دین چاہے گا تو اس سے قبول نہیں کیا جائے گا۔ تو یہاں پر بھی دین سے پوری شریعت جو ہے وہ مراد ہے۔ تو دین کا لفظ قرآن حکیم میں بعض مقامات پر پوری شریعت اسلامیہ کے لیے استعمال ہوا ہے۔ اس کے بعد بعض مقامات ایسے ہیں کہ جہاں دین کا لفظ استعمال ہوا ہے توحید کے لیے یا اللہ کی خالص بندگی کے لیے۔ سورہ یوسف ہے، آیت نمبر 40 ہے، صفحہ 217۔ اللہ اللہ۔ آیت نمبر 40 کے تقریباً درمیان میں لفظ ہیں ان الحکم الا للہ، حکم تو نہیں چلتا مگر اللہ ہی کا۔ ہمارا اس نے یہ حکم دیا ہے اللہ تعبدوا الا ایاہ، کہ نہ بندگی کرو مگر اسی کی۔ ذالک الدین القیم، یہ ہے پختہ دین۔ تو یہاں پر جو بندگی صرف اسی کی ہے تو اس کو پختہ دین کہا گیا۔ تو الدین کا لفظ خالص بندگی کے لیے استعمال ہوا، پختہ بندگی کے لیے استعمال ہوا۔ اس کے بعد سورت ہے سورہ زمر، 39ویں سورت ہے، اور اس کی دوسری اور تیسری آیت مبارکہ، صفحہ میرے پاس 413 ہے۔ اللہ فرماتے ہیں اِنَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ، بے شک ہم نے آپ کی طرف کتاب نازل کی ہے حق کے ساتھ۔ فَاعْبُدِ اللَّهَ مُخْلِصًا لَهُ الدِّينَ، پس اللہ کی بندگی کیجئے، دین کو بندگی کو اسی کے لیے خالص کرتے ہوئے۔ تو یہاں پر دین کا لفظ جو ہے یہ بندگی کے لیے استعمال ہوا۔ اس سے اگلی سورہ مبارکہ سورہ مومن، اس کی آیت نمبر 14 ہے، صفحہ میرے پاس 423 ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ فَادْعُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، اللہ کو پکارو بندگی کو اسی کے لیے خالص کرتے ہوئے۔ تو یہ جو مقامات میں نے ذکر کیے، سورہ یوسف کا مقام اور سورہ زمر کا اور سورہ مومن کا، تو ان مقامات پر اللہ کی خالص بندگی اور توحید کے لیے دین کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ اب آتے ہیں ہم سورہ انفطار میں، سورت کا نمبر ہے 82، آخری سپارہ ہے۔ جی صفحہ میرے پاس 533 ہے، بلکہ اگلے صفحے پر، کیونکہ سورت کے آخر پہ ہم نے جانے، صفحہ نمبر 534۔ پیچھے جو میں نے مقامات ذکر کیے ہیں وہاں پر لفظ تھا الدین، یہ جو مقام ہے یہاں پر یوم الدین کا لفظ ہے، جس طرح سورۃ الفاتحہ کے اندر بھی جو ہے یوم الدین کا لفظ ہے، تو اس مقام پر بھی یوم الدین کا لفظ جو ہے۔ آیت نمبر 14 سے اللہ فرماتے ہیں وَإِنَّ الْفُجَّارَ لَفِي جَحِيمٍ، بے شک جو گناہ گار ہیں وہ البتہ جہنم میں ہوں گے۔ یصلونہا یوم الدین، وہ اس میں داخل ہوں گے انصاف کے دن، جزا کے دن۔ وما ہم عنہا بغائبین، وہ اس سے غائب نہیں ہو سکیں گے۔
وما ادراک ما یوم الدین، اور تجھے کیا معلوم کہ یہ یوم الدین کیا ہے؟ ثم ما ادراک ما یوم الدین، پھر تجھے کیا معلوم کہ یہ یوم الدین کیا ہے؟ یوم یہ ایک ایسا دن ہے، لا تملک نفس لنفس شیئا، کہ جب کوئی نفس کسی نفس کے کچھ بھی کام نہیں آ سکے گا، والامر یومئذ للہ، اور حکمرانی اس دن اللہ ہی کے لیے ہوگی، حکم اس دن اللہ ہی کا چلے گا۔ حقیقت میں دنیا کے اندر بھی حکمران اللہ ہی ہے، لیکن دنیا کے اندر مجازی طور پر کئی اور لوگ جو ہیں ان کو بھی حاکم کہہ دیا جاتا ہے، اور ان کو مجازی حکومتیں اور جو ہے وہ حاصل ہوتی ہیں، لیکن وہاں پر وہ دن ایسا ہے کہ جہاں صرف اور صرف اللہ ہی کی حکمرانی ہوگی، کوئی مجازی حکومت کا بھی دعوے دار نہیں ہوگا، کسی کی بولنے کی مجال تک بھی نہیں ہوگی اللہ کی بارگاہ میں۔ وہ ایسی حکومت ہے اللہ رب العزت کی کہ جس کے متعلق اللہ رب العزت سورہ مومن کے اندر فرماتے ہیں، 40ویں سورت ہے، آیت نمبر 16، صفحہ نمبر 423۔ اللہ فرماتے ہیں کہ لمن الملک اليوم، یہ اللہ رب العزت اس دن سوال کریں گے کہ بادشاہت آج کے دن کس کی ہے؟ اب وہاں پر میدان حشر کے اندر انبیاء کرام علیہم السلام بھی موجود ہوں گے، جو کہ ساری زندگی لوگوں کو یہی مسئلہ پکواتے رہے کہ حقیقی حکمران صرف اور صرف اللہ ہی ہے۔ اولیاء، اتقیاء، صلحاء بھی موجود ہوں گے، اور دوسری طرف دنیا کے اندر بڑی بڑی بادشاہتوں کے دعوے دار کہ جن کو مجازی حکومتیں ملیں لیکن وہ آنا ربکم العالی کے دعوے تک بھی کرنے لگ گئے، تو ایسے ایسے بادشاہتوں کے دعوے دار بھی وہاں پہ کھڑے ہوں گے۔ تو اللہ پوچھیں گے لمن الملک اليوم، آج کے دن بادشاہت کس کی ہے؟ تو انبیاء کرام علیہم السلام بھی موجود ہوں گے جو ساری زندگی یہ پکواتے بھی رہے، لیکن اس دن بولنے کی ہمت ان میں بھی نہیں ہو رہی ہوگی، اور جو مجازی حکومتوں کے اوپر اترانے والے، اپنے آپ کو بڑا بڑا حکمران کہنے والے اور ساری دنیا کو نیچے دبانے کے دعوے کرنے والے، اپنے آپ کو آنا ربکم العالی کہلانے والے، تو وہ بھی اس وقت اللہ کی بارگاہ میں کچھ بول نہیں سکیں گے جب اللہ رب العزت فرمائیں گے کہ لمن الملک اليوم، تو ان کی بھی سکت نہیں ہوگی کہ وہ کوئی بات کر سکیں گے۔ تو پھر اللہ خود ہی فرمائیں گے کہ للہ الواحد القہار، اللہ ہی کے لیے ہے نا جو کہ اکیلا ہے، زبردست ہے۔ تو یہ ایسی بادشاہت ہوگی کہ جہاں پر کسی کو بولنے کی مجال تک نہیں ہوگی۔ اللہ رب العزت ایسے حکمران ہیں کہ جن کے متعلق اللہ رب العزت سورہ انبیاء کی آیت نمبر 23 کے اندر فرماتے ہیں، اللہ اللہ، صفحہ میرے پاس 292 ہے، اللہ فرماتے ہیں لا یسأل عما یفعل وہم یسألون، اس سے سوال نہیں کیا جا سکتا جو کچھ مرضی وہ کر لے، اور ان سے تو سوال کیا جا سکتا ہے۔ اللہ رب العزت کی حکمرانی ایسی حکمرانی ہے، اللہ رب العزت ایسے حکمران ہیں، ایسے بادشاہ ہیں کہ جو کچھ بھی کر لیں کسی کے اندر یہ مجال نہیں کہ اللہ سے سوال کرے کہ آپ نے ایسا کیوں کیا ہے۔ اللہ کے علاوہ کائنات کے اندر کوئی بھی ہو نا تو اس سے تو سوال ہو سکتا ہے، اور کوئی نہیں سوال کر سکے گا، تو اللہ رب العزت تو سوال کر سکتے ہیں کہ آپ نے ایسا کیوں کیا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کائنات میں اللہ رب العزت کے بعد سب سے زیادہ عظیم ہستی، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی سوال ہو جاتا ہے کہ لما تحرم ما احل اللہ لک، اے نبی آپ نے اس چیز کو کیوں حرام قرار دے دیا کہ جس کو اللہ نے آپ کے لیے حلال قرار دے دیا۔ تو جس نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک بھی جو پوری کائنات میں سارے انسانوں میں افضل ہیں، اعلیٰ ہیں، اعظم ہیں،
ان تک سے بھی سوال ہو سکتا ہے، لیکن اللہ کی ذات وہ واحد ذات ہے کہ جس سے سوال کرنے کی کسی کے اندر مجال نہیں ہے کہ یا اللہ یہ تو نے کیوں کیا ہے، ایسا کوئی سوال نہیں کر سکتا۔ تو یہ اللہ کی حکمرانی ہے، اللہ اللہ۔ اور جیسا کہ میں نے ابھی عرض کیا کہ جب اللہ رب العزت کہیں گے کہ لمن الملک اليوم، تو کسی کو بولنے کی بھی جرت نہیں ہو رہی ہوگی، تو وہاں اللہ کی بارگاہ میں بولنا کسی کا اور خاص طور پر کسی کا سفارش کرنا تو وہ ہر ایک کے لیے نہیں ہو سکے گا۔ کوئی ہر ایک جس کی چاہے سفارش کر دے ایسا نہیں ہو سکے گا۔ ایک ہے شفاعت غالبہ اور ایک ہے نفس شفاعت، صرف شفاعت۔ شفاعت غالبہ کا مطلب یہ کہ زبردستی منوا لینا۔ تو یہ شفاعت غالبہ جو ہے نا، مشرکین عرب اس کے قائل تھے۔ وہ کہتے تھے کہ فلاں فلاں جو ہیں وہ اللہ کے بیٹے ہیں، اللہ کی بیٹیاں ہیں، تو بیٹے اور بیٹیاں جو ہوتی ہیں ان سے تو اتنا پیار ہوتا ہے کہ وہ کئی چیزیں زبردستی بھی منوا لیتے ہوتے ہیں، ان کو انکار کرنا ممکن نہیں ہوا کرتا۔ تو شفاعت غالبہ کے وہ قائل تھے۔ میرے والد محترم حضرت قاضی عصمت اللہ عاصمہ اللہ تعالی وہ ایک جملہ فرمایا کرتے تھے۔ وہ کہتے تھے کہ شفاعت غالبہ تو بڑی دور کی بات ہے، اللہ کے سوا تو شفیع بھی کوئی نہیں ہے۔ شفاعت غالبہ ہونا وہ تو بڑی دور کی بات ہے، لیکن صرف شفیع ہونا، تو میرے والد صاحب فرمایا کرتے تھے کہ اللہ کے سوا شفیع تک بھی کوئی نہیں ہے، شفیع غالب ہونا تو بڑی دور کی بات۔ پھر وہ خود ہی فرمایا کرتے تھے کہ جملہ میں نے بڑا سخت کہہ دیا ہے کہ اللہ کے سوا شفیع بھی کوئی نہیں، لیکن میں کیا کروں، قرآن کہتا ہی یہ ہے۔ قرآن جب خود یہ کہتا ہے کہ اللہ کے سوا شفیع کوئی نہیں، تو پھر میں بھی تو یہی کہوں گا کہ اللہ کے سوا شفیع کوئی نہیں۔ سورہ انعام ہے، آیت نمبر 51 ہے۔ اللہ اللہ، جی صفحہ میرے پاس 121۔ آیت نمبر 51 کے اندر آخر کے قریب لفظ ہیں کہ لیس لہم من دونہ ولی ولا شفیع، ان کے لیے اس سے ہٹ کر، اللہ سے ہٹ کر نہ ہی کوئی حمایتی ہے اور نہ ہی کوئی سفارشی ہے، کوئی شفیع تک بھی کوئی نہیں ہے۔ اسی سورہ مبارکہ میں آیت نمبر 70 صفحہ نمبر 123 کے بالکل آخری الفاظ ہیں، آیت نمبر 70 کے اندر لیس لہا من دون اللہ ولی ولا شفیع، اس کے لیے اللہ کے سوا نہ کوئی حمایتی ہے اور نہ ہی کوئی شفیع ہے۔ تو یہاں پر شفاعت غالبہ کا لفظ نہیں ہے، صرف شفیع کا لفظ جو ہے یہ دونوں جگہ پر آیا ہے۔ اس کے بعد آ جائیں سورہ زمر، 39ویں سورت ہے سورہ زمر۔ سورہ زمر کی آیت نمبر 43، صفحہ ہے میرے پاس 418۔ اللہ اللہ، آیت نمبر 43 میں اللہ فرماتے ہیں ام اتخذوا من دون اللہ شفعاء، کیا انہوں نے اللہ کے سوا اور سفارشی بنا لیے ہیں؟ تو یہ جملہ جو ہے، تو یہ جملہ بھی انکار کا اظہار کر رہا ہے کہ اللہ کے سوا تو سفارشی ہے کوئی نہیں، کوئی شفیع ہے کوئی نہیں، تو لوگوں نے اللہ کے سوا شفیع بنا لیے۔ پھر اگلی آیت مبارکہ میں اللہ فرماتے ہیں کل، اے نبی آپ کہیے للہ الشفاعۃ جمیعا، شفاعت کا اختیار تو ہے ہی صرف اللہ کے پاس، ہر قسم کی شفاعت اللہ ہی کے لیے ثابت ہے، کسی اور کے لیے شفاعت ثابت ہی کوئی نہیں ہے۔ تو گویا کہ شفیع بھی اللہ ہی ہے۔ اب پھر ایک سوال پیدا ہو جاتا ہے
کہ ہم تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے شفیع محشر کا لفظ استعمال کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت کریں گے، اور ہم تو دعائیں کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت ہمیں ان کی شفاعت نصیب فرما دے۔ لیکن یہاں پر اب کئی آیتیں آ گئیں، ان میں تو ذکر ہو رہا ہے کہ شفیع ہے ہی کوئی نہیں سوائے اللہ کے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ دیگر انبیاء کرام علیہم السلام وہ بھی شفاعت فرمائیں گے، کئی اولیاء بھی شفاعت کریں گے، حافظوں کے حوالہ سے بھی حدیث میں ذکر آ جاتا ہے کہ وہ بھی شفاعت کریں گے۔ تو شفاعت کرنے والے تو بڑے سارے، لیکن اللہ فرما رہے ہیں کہ شفیع ہے ہی کوئی نہیں۔ بات شفیع غالب کی نہیں بلکہ بات تو شفیع کی ہو رہی ہے۔ شفیع غالب کا تو چلو انکار ہوا ہی ہوا، لیکن یہاں پر تو شفیع کی بھی نفی ہو رہی ہے ان آیتوں میں۔ تو اس کا جواب میرے والد محترم حضرت قاضی عصمت اللہ عاصمہ اللہ تعالی وہ یہ دیا کرتے تھے، وہ فرماتے تھے کہ شفاعت جو ہے نا، سفارش کرنا، یہ دو چیزوں کا نام ہے، دو چیزوں کا مجموعہ ہے۔ ان میں سے ایک چیز اصل ہے، دوسری اس کے اوپر ہے متفرع۔ اصل یہ ہے کہ جو سفارش کرنے کے لیے پہلے کوئی چاہے گا، اور جب چاہے گا تو پھر بولے گا، اگر چاہے گا ہی نہیں تو پھر ظاہر ہے بولے گا بھی نہیں۔ تو ایک ہے چاہنا اور ایک ہے بولنا۔ ان میں چاہنا جو ہے وہ اصل ہے، بولنا اس کے اوپر متفرع ہے۔ تو چاہنے والا کام جو ہے وہ اللہ نے اپنے پاس رکھا ہے کہ چاہے گا تو اللہ خود بلا لے گا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو، چاہے گا اللہ بلا لے گا کسی اور نبی کو، چاہے گا اللہ بلا لے گا کسی ولی کو، چاہے گا اللہ بلا لے گا کسی حافظ کو۔ تو چونکہ اصل چیز جو ہے وہ چاہنا ہے، جب تک وہ اللہ نہیں چاہے گا نبی تک بھی نہیں بول سکیں گے، سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم تک بھی نہیں بول سکیں گے۔ رحمت کائنات سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت والے دن جب حساب کتاب ابھی شروع نہیں ہو رہا ہوگا نا، تو لوگ بڑے پریشان ہوں گے۔ سیدنا آدم علیہ الصلاۃ و تسلیمات کے پاس جائیں گے کہ آپ سفارش کیجئے کہ حساب شروع تو ہو، لیکن وہ کہیں گے کہ میں یہ سفارش نہیں کر سکتا، طویل حدیث ہے، میں صرف آخری اپنے مطلب کی طرف جو ہے وہ آنا چاہوں گا کہ مختلف انبیاء کے پاس لوگ جاتے رہیں گے، لیکن سارے نبی کہیں گے کہ مجھے تو اپنی پڑی ہے، نفسی نفسی، مجھے تو اپنی ذات کی فکر ہے۔ یہاں تک کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگ میرے پاس آئیں گے۔ جب میرے پاس آئیں گے نا تو میں کہوں گا کہ ہاں میں اس لائق ہوں کہ میں سفارش کر سکتا ہوں، تو پھر میں اللہ کی بارگاہ میں جاؤں گا اور جا کے سجدہ ریز ہو جاؤں گا، تسبیحات کہتا رہوں گا۔ لوگوں کو تو کہا کہ میں اس اہلیت والا ہوں کہ میں سفارش کروں گا، لیکن وہاں پر جب اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہوں گے نا تو سفارش کا جملہ بولنے کی جرت پھر نہیں ہو رہی ہوگی، صرف تسبیحات ہی تسبیحات۔ اور فرمایا کہ پھر اللہ رب العزت وہاں مجھے ایک اور تسبیح ایسی سکھائیں گے کہ جب میں وہ تسبیح بولوں گا تو پھر اللہ رب العزت مجھے سفارش کی اجازت دیں گے۔ تو جب اللہ کی اجازت ہوگی تو بول میں بھی تب سکوں گا۔ تو گویا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، کئی لوگ کہتے ہیں کہ وہ عالم الغیب ہیں، وہ تو قیامت تک بھی عالم الغیب کوئی نہیں، قیامت والے دن بھی ان کو جو ہے وہ ایک تسبیح سکھائی جانی ہے، تو وہ عالم الغیب تو نہیں ہوئے۔ تو جب وہ تسبیح سکھائی جائے گی تو پھر کہا جائے گا، جب وہ تسبیح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کریں گے تو پھر کہا جائے گا کہ ہاں اب جو ہے وہ مانگی آپ کو دیا جائے گا، تو پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سفارش کریں گے۔ تو انبیاء کرام بھی اس وقت تک سفارش نہیں کر سکیں گے جب تک کہ اللہ نہیں چاہے گا۔ تو چاہنے والا معاملہ اللہ نے اپنے قبضے میں رکھا ہے، چاہے گا اللہ اور نبیوں کو بلا لے گا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی بلا لے گا۔ اللہ واللہ۔ قرآن حکیم
اس چیز کو یوں بیان فرماتا ہے، آیت الکرسی تو سب کو یاد ہے کہ من ذا الذی یشفع عنده الا باذنہ، کون ہے کہ جو سفارش کر سکے اس کی بارگاہ میں مگر اس کی اجازت کے ساتھ۔ تو قرآن حکیم واضح کرتا ہے کہ جو بھی سفارش کرے گا تو وہ اجازت کے ساتھ ہی سفارش کر سکے گا۔ اجازت جب تک نہیں ہوگی، جب تک اللہ نہیں چاہیں گے، کوئی سفارش نہیں کر سکے گا۔ اس کے بعد سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 109، سورت 20ویں ہے۔ جی صفحہ میرے پاس 288 ہے۔ اللہ فرماتے ہیں آیت نمبر 109، یومئذ لا تنفع الشفاعۃ الا من اذن لہ الرحمن، وہ ایسا دن ہے کہ شفاعت کام نہیں آئے گی، الا من اذن لہ الرحمن، مگر اسی کی کہ جس کو رحمان اجازت دے گا۔ تو یہاں پر رحمان کی اجازت والی بات بھی ہوئی، لیکن ساتھ ایک بات اور بھی آ رہی ہے، وَرَضِيَ لَهُ قَوْلًا، اور رحمان اس کی بات پر راضی بھی ہوگا۔ وہاں پر گویا کہ جو سفارش ہو سکے گی وہ صرف حق کی سفارش ہو سکے گی، جو ایسی سفارش ہو سکے گی جس پر رب راضی ہوگا، کہ رب جس کے لیے راضی ہوگا کہ فلاں کی سفارش کر سکتے ہو۔ ایک یہ کہ جو کرنے والا ہے اس کو بھی پہلے اذن ملے گا کہ اب آپ سفارش کرو، اور کرنی کس کی ہے؟ کرنی بھی اس کی ہے کہ جس کے لیے رب اذن دے دے گا کہ فلاں کی سفارش ہو سکتی ہے، اس کے جو ہے نظریات جو ہیں وہ اس قابل ہیں کہ ان کی سفارش ہو سکتی ہے۔ میں اس کی ایک مثال دیا کرتا ہوں کہ کسی جگہ پر کوئی جاب کی پوسٹ خالی ہے، آپ میں سے کوئی دوست میرے پاس آ جائے کہ قائد صاحب فلاں پوسٹ خالی ہے، وہ لوگ آپ کے ماننے والے ہیں، آپ کی بات مانتے ہیں، تو ذرا ہمارے بیٹے کی سفارش کر دیجئے کہ وہ پوسٹ اس کو مل جائے، جاب اس کو مل جائے۔ تو میں جو سب سے پہلی بات پوچھوں گا نا، وہ یہ پوچھوں گا کہ بھائی اس پوسٹ کے لیے کوالیفیکیشن کیا مانگی گئی ہے؟ کیا تمہارے بیٹے کی وہ کوالیفیکیشن ہے؟ ظاہر بات ہے کہ اگر کوالیفیکیشن ہوگی تو پھر بات میں آگے چلا سکوں گا، لیکن اگر جواب مجھے یہ ملے کہ جی ایم اے مانگی گئی ہے لیکن میرے بیٹے نے تو ابھی ایف اے کیا ہے، تو کیا میں اس کی سفارش کے لیے تیار ہوں گا؟ میں ظاہر ہے یہی کہوں گا کہ یار کیوں مجھے بھی بے عزت کروانا ہے، میں کس منہ سے جا کے سفارش کروں جب تیرا بیٹا ابھی کوالیفیکیشن پر بھی پورا نہیں اترتا؟ کم از کم کوالیفیکیشن پہ پورا تو اترے، تو پھر تو چلو تم مجھے کہو کہ میں سفارش کروں، لیکن جب وہ کوالیفیکیشن ہی اس کے اندر ابتدائی موجود نہیں ہے تو پھر میں کس منہ سے سفارش کروں اس کی؟ تو آخرت کے اندر بھی ابتدائی کوالیفیکیشن جس کے اندر ہوگی بس اس کی سفارش ہو سکے گی، اس کے لیے ہے کہ رضی لہ قولا، اللہ اس کی بات پہ راضی ہوگا کہ جس کی ابتدائی کوالیفیکیشن تو موجود ہو، اور وہ ابتدائی کوالیفیکیشن یہ ہے کہ اس کے عقیدے کے اندر شرک موجود نہ ہو، اس کا عقیدہ بالکل درست ہو، اعمال کے اندر کوتاہی ہو گئی نا تو سفارش ہو سکے گی، لیکن اگر عقیدہ شرک والا ہے تو ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، اللہ اس چیز کو کبھی نہیں بخشتے کہ اس کے ساتھ شریک بنایا جائے، اس کے علاوہ اللہ جس کو چاہے بخش دے۔ تو اس کی جو ہے مشرک کی سفارش جو ہے یہ نبی تک بھی نہیں کر سکیں گے، خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم بھی نہیں کر سکیں گے، مشرک کی سفارش نہیں ہو سکے گی۔ اللہ واللہ، سورہ نبا سورت کا نمبر 78 ہے، آخری سپارے کی پہلی سورت، اور آیت نمبر 38 ہے، صفحہ نمبر میرے پاس ہے 530۔ اللہ فرماتے ہیں
یوم یقوم الروح والملائکۃ صفا، جس دن کے روح الامین بھی کھڑے ہوں گے اور فرشتے بھی صف در صف کھڑے ہوں گے. لا یتکلمون الا من اذن لہ الرحمن، تو کوئی کلام تک بھی نہیں کر سکے گا، کوئی بول تک نہیں کر سکے گا جب تک کہ اس کو رحمان کی طرف سے اجازت نہ مل جائے. صرف وہی بول سکے گا کہ من اذن لہ الرحمن، کہ جس کو رحمان اجازت دے دے. وقال ثوابا، اور ساتھ دوسری شرط یہ بھی ہے کہ وہ سفارش بھی حق کی ہی کرے گا، صحیح بات کہے گا. تو گویا کہ غلط بات جو ہے وہ کرنے کی وہاں پر کسی کی جرت نہیں ہوگی. دیکھیں نا، سفارش کرنی کس نے ہے؟ ظاہر ہے کہ جنہوں نے کرنی ہے وہ اللہ کی برگزیدہ ہستیاں ہیں نا، وہ عظیم ہستیاں ہیں نا، کہ جن کو یہ اجازت ملنی ہے کہ انہوں نے سفارش کرنی ہے. تو جو اللہ کی عظیم ہستیاں ہیں، برگزیدہ ہستیاں ہیں، وہ غلط کی سفارش تو کر ہی نہیں سکتی. وہ تو دنیا میں بھی کسی کے لیے کوئی غلط کی سفارش نہ کر سکیں تو اللہ کی بارگاہ میں غلط سفارش کیسے کر سکیں گے؟ تو باطل والے کی، شرک والے کی سفارش کے لیے بول تک بھی نہیں کوئی سکے گا، اور بولنے کا ارادہ بھی کوئی نہیں کرے گا، کیونکہ جن ہستیوں نے سفارش کرنی ہے وہ کیوں غلط کی طرف جو ہے وہ ارادہ کریں؟ ان کو تو بولنے کا، غلط بولنے کا ارادہ تک بھی نہیں ہوگا. قال ثوابا، وہ صحیح کہیں گے، صرف حق کی سفارش کرنے کے لیے تیار ہوں گے، باطل کی سفارش کے لیے وہ خود بھی تیار نہیں ہوں گے. نہ اللہ جو ہے وہ ان کو باطل کی سفارش کی اجازت دے گا، اللہ ان کے قول سے راضی نہیں ہو سکے گا کہ اگر باطل کی سفارش ہو، لیکن یہ ہے کہ وہ خود بھی جو ہے وہ ثواب ہی کہنے والے ہوں گے، وہ باطل کہنے والے کہ ہوں گے ہی نہیں. اللہ اللہ. تو میرے محترم احباب، ایسی حکمرانی ہے میرے اللہ رب العزت کی کہ جو ہر لحاظ سے مکمل اور کامل حکمرانی ہے، جس کے اوپر کوئی حکومت کے اوپر کوئی زوال نہیں ہے. دنیا کے اندر حکومتیں ہوتی ہیں اور وہ زائل ہو جاتی ہیں، لیکن اللہ رب العزت کی حکومت جو ہے وہ ہمیشہ ہمیشہ کی حکومت ہے، جس کو کبھی زوال نہیں ہے، کبھی اس کے اندر کوئی کمزوری نہیں ہے، کوئی اس سے زبردستی کچھ منوا سکنے والا نہیں ہے. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت جس دن یہ سارے فیصلے فرمائیں گے، مالک یوم الدین ہے، اللہ ہمارے لیے اچھے فیصلے فرمائیں، اللہ ہمارے لیے جنت کے فیصلے فرما دیں. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.